الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في سورة البقرة الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صلوات باوجہ بلند صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. حاضرین گرامی قدر بزرگان محترم، صادق مہدی صاحب کے خانوادے کی جانب سے یہ سالانہ مجالس شورا جو الحمدللہ گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی اس کوٹھی پر منعقد ہو رہی ہے، اور شکر مولا یہ ہے کہ میں ہر برس یہاں 2 مجالس سے خطاب کیا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ بانیان مجلس کی محبتوں اور آپ حضرات کے خلوص کی وجہ سے انشاءاللہ بندے خطبات کی سفتے میں 5 دن تک آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا. سلامات رہے اس خانوادے کے بزرگ اور ان مجالس کے بانی اور ممتاز عزادار جو گزشتہ برس علیم تھے اور انہی دنوں رخصت ہوئے تھے، ان کے بلندی درجات کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص صادق ہوئے. حاضرین گرامی قدر، حضرات بزرگ کربلا، یہ 5 روزہ مجالس جو انشاءاللہ یہاں جاری رہیں گے، ان مجالس میں جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ انشاءاللہ کل سے آپ کو زحمت انتظار گوارا نہیں کرنا پڑے گی، اور ٹھیک 8 بجے شب مجلس شروع ہو جائے گی اور ٹھیک 9 بجے میں حاضر خدمت ہو جائے کروں گا، تاکہ آپ کو زحمت انتظار گوارا نہ کرنا پڑے. ان مجالس میں میرا مدعا آپ کے مزاج کے مطابق اور آپ کی طبیعتوں اور آپ کی اعلیٰ سماعتوں کی نظر جو انشاءاللہ بفیض آل محمد اور بتصدق پنجتر پاک وہ یہ ہے کہ 5 روزہ مجالس کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں متوجہ میری طرف 5 روزہ مجالس کے اعتبار سے اصول دین پر 5 دن گفتگو کی ہے.
توجہ ہے. اور اصول دین چونکہ ہیں ہی 5، اس لیے پہلے توحید، پھر عدل، پھر نبوت، پھر امامت، پھر آخری مجلس انشاءاللہ قیامت کی ہوگی. صلوات مگر اگر آپ نے ایسی صلوات بھیجی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آج میں آپ کو زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، بہت مختصر اور تمہیدی گفتگو، لیکن توحید پر، اس لیے کہ توحید اور اللہ کی وحدانیت وہ عقیدہ ہے جس پر پورے عالم اسلام اور دین کی بنیاد ہے. اس عقیدے کے بغیر نہ کوئی عمل قبول ہے اور نہ کوئی سجدہ قبول ہے. اور یہ عقیدہ توحید واحد عقیدہ ہے کہ جس کے اقرار میں اور جس کی معرفت کے لیے اور جس کی پہچان کے لیے پروردگار نے اس ساری کائنات خلق کی. بڑی توجہ فرماتے جائیں، ذرا سا بیدار ہوتے جائیں. ابتدا میں یہ موضوع بڑا خشک ہے، لیکن میں اسے تر کروں گا. دیکھیں آپ کسی انداز سے، پھر آپ نے توجہ فرمائیں. لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں خطیب حضرات توحید پر گفتگو کرتے ہوئے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ توحید نے خود ہی تو کہا ہے کہ کن تو کنزن مخفیہ فاحببت لعورا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو محمد و آل محمد میں نے تمہیں پیدا کر دیا. صلوات بھیجے بابا سے بلند. سب میں چھپا ہوا خزانہ تھا. یہ حدیث نہیں ہے، حدیث قدسی ہے. اور حدیث قدسی کا معیار حدیث سے بلند ہوتا ہے، آیت سے کم ہوتا ہے. حدیث قدسی اور آیت میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آیت میں لفظیں بھی اللہ کی ہوتی ہیں اور مشیت بھی اللہ کی ہوتی ہے، لیکن حدیث قدسی میں مشیت اللہ کی ہوتی ہے، الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں. صلوات بھیجے بابا جی. یہ حدیث اور آیت میں بات. تو اجان محترم، اس حدیث قدسی کو تمام ملت اسلامیہ نے متفقہ طور پر تحریر کیا. اور اگر آپ توجہ فرما لیں تو آغاز ہی میں ایک بڑا فیصلہ کن جملہ توحید پر آ جائے گا، اور تمام میرے مسلمان بھائی بڑے محبت سے یہاں سے ایک پیغام توحید لے کر جائیں گے کہ ہمارے یہاں توحید کا کنسپٹ کیا ہے، ہمارے یہاں وحدانیت کا اور اس کی احدیت کا منشور کیا ہے، مقصد کیا ہے. ہم سمجھتے کیا ہیں توحید کو؟ ہم صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ تو ابلیس بھی کہتا تھا. اور جو ہے مطلب صلوات بھیجے بابا سے بولا، یہ نام مقصد نہیں. لا الہ الا اللہ کہنا دلیل ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ اگر لا الہ الا اللہ کہنا دلیل ایمان ہے تو ابلیس تو سب سے بڑا صاحب ایمان کہلائے گا. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ابلیس کہتا نہیں تھا، کہتا ہے، ابھی بھی کہتا ہے. ابھی تک کوئی خبر ایسی نہیں ہے کہ اس نے توحید کا انکار کر دیا ہو. وہ تو سب سے بڑا توحید پرست تھا بھائی، سب سے بڑا وحدانیت پرست تھا. اس نے تو اپنی ساری عبادتیں غلط کرا دی مگر اللہ کے غیر کو سجدہ نہیں کیا. اب دماغ میں شیطان تھا نا، فطور تھا، خناس تھا، جسے اللہ نے اپنا سمجھا تھا. اس توحید پرست نے اسے اللہ کا غیر سمجھ لیا. اور جو ہے نا اذان محترم، یا علی یا علی، صلوات بھیجے بابا سے بلند. پورے مجمع کی توجہ. بات کچھ نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ جسے اللہ نے اپنا بنایا تھا، جس آدم کو اللہ نے اپنا بنایا تھا، جسے اپنا بنایا تھا، اسے ابلیس نے اللہ کا غیر سمجھ لیا. تو ابلیسیت یہی ہے، شیطنت یہی ہے کہ جسے اللہ اپنا امر عطا کر دے
اللہ نے کوئی مٹی کے پتلے کو تو سجدہ نہیں کرایا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں. توجہ. میں اللہ نے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي. اور جب میں اس مٹی کے پتلے کو بشر کو سجا دوں سنوار دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں. بڑی توجہ بیدار ہو کر سنیں اس جملے پر. یہ تمہید آج کے موضوع کی. جب میں اسے سجا دوں اسے سنوار دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. تو سجدہ مٹی سے بنے ہوئے پتلے کو نہیں تھا, اس روح کو تھا جو جس میں آدم میں داخل کی گئی تھی. اب تدبر پھر قرآن صرف یہی ہے کہ قرآن آنکھیں بند کر کے نہ پڑھو, قرآن کھول کر بھی پڑھ لیا کرو. قرآن آنکھیں کھول کر بھی پڑھ لیا کرو, اس لیے کہ قرآن نے واضح طور پر اعلان کیا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي. اور جب میں اسے سجا دوں اسے سنوار دوں اس میں اپنی روح داخل کر دوں روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. تو سجدہ ہوا اللہ کی روح کو. تو اب روایت سے نہ پوچھو کہ اللہ کی روح کیا ہے, بلکہ آیت سے پوچھو کہ اللہ کی روح ہے کیا. یا علی یا علی. بڑی توجہ ہے جانے محترم. سلامت رہے بھائی. میرے بھائی کی تو ہمت ہے کہ اس نے نعرہ حیدری لگایا, لیکن آپ کی بھی ہمت ہے کہ بڑے زور سے جواب دیا آپ نے. اچھا حریف مولا سلامت رہے, شرمندہ نہ ہوا کرے. علی کا نعرہ لگاتے ہوئے شرمندہ نہ ہوا کریں. ہم کسی ایسے علی کو نہیں مانتے جو ہمیں کسی چوراہے میں شرمندہ کرے. جو ہے نا ادارہ مطلب ایسا نہیں مسئلہ. پوری طاقت سے اتنی بلند سلوات میرے محمد عالم. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس یہ مجلس کا مقصد ہوتا ہے, یہ مجلس کی رونق ہوتی ہے اور یہی وقار مجلس ہوتا ہے, یہی شعور مجلس ہوتا ہے, یہی نور مجلس ہوتا ہے, یہی وفور مجلس ہوتا ہے, یہی شعور مجلس ہوتا ہے, یہی نور مجلس ہوتا ہے, یہی معال مجلس ہوتا ہے, یہی ماحصل مجلس ہوتا ہے. ان مجلسوں سے ہمیں اتنا علم رزق مل جاتا ہے, حسین کے صدقے میں رزق علم اتنا مل جاتا ہے جو سال بھر میں 5 وقت کی نمازوں میں بڑے بڑے نمازیوں کو نہیں ملتا. توجہ ہے نا ادارے محترم. صلوات علی محمد کون سا موضوع ہے. اب آپ دیکھیں نا, حسین آج بھی مصروف جہاد ہے نا توحید کے لیے. مجلس حسین کی ذکر توحید کا, مجلس حسین کی ذکر قرآن کا, مجلس حسین کی ذکر محمد کا, مجلس حسین کی ذکر علی کا, مجلس حسین کی ذکر انبیاء کا, مجلس حسین کی ذکر آدم کا. حسین کی مجلس میں آدم کا ذکر ہو رہا ہے تو کم از کم آدم کی اولاد کو تو مجلس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. توجہ ہے نا جانو طرف, ان کے باپ کا ذکر ہو رہا ہے. علی 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 داماد محمد, علی علی داماد محمد, زہرا کا شوہر, زہرا کا شوہر, حسین کا بابا, حسین کا بابا, نعرہ حیدری. مہاراج سلامت رکھے یا علی ورد کہنے والوں کو. اتنی بلند صلوات بھیجے محمد عالم. اللہ جو ہے نا. اب آپ دیکھیں, اب کتنے زبانوں سے نکلا سبحان اللہ. ذکر ہو رہا ہے حسین کا, تعریف ہو رہی ہے اللہ. سبحان اللہ. کبھی آپ نے کہا سبحان حسین؟ فضائل حسین کے آپ نے کہا سبحان اللہ, فضائل محمد کے آپ نے کہا سبحان اللہ, فضائل سیدہ کے آپ نے کہا سبحان اللہ, فضائل علی کے آپ نے کہا سبحان اللہ. یعنی یہ ہے پنجتن پاک جو آج بھی اللہ کی تسبیح کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں, اللہ کی تسبیح کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. یا علی یا علی یا تو جو ہے نا صلوات میرے بابا نے بلند محمد علی.
जियो जियो जियो। हाँ बेशक। फातिमा हुसैन हसन अलैहिस्सलाम सलाम। अब ये बस आज की मजलिस को सर का सर आप तमहीदी समझें और आपको सलामत रखे। कल से इंशाअल्लाह इसकी तफसीलात आपकी खिदमत में मैं अर्ज करूँगा। जरा सा आज आमादा और बेदार हो जाए। और वो ये कि कुरान मजीद को पढ़ने का तरीका करीना डेकोरम प्रोटोकॉल ये है कि इसको तदब्बुर के साथ, तफक्कुर के साथ, ताक़ुल के साथ, गौर व फिक्र के साथ पढ़ें। पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुझे आंखें बंद करके याद कर जाओ। इसलिए कि याद करना तो नालायक बच्चों का काम होता है जो साल भर पढ़ते नहीं है, इम्तिहान से 15 दिन पहले सिलेबस याद कर लेते हैं। तवज्जो है ना इलाने मोहतरम, ताकि पास हो जाए। सलावत मेरे बाबा से बुलंद। याद नहीं करना है, बल्कि कुरान ने कदम कदम पे हुक्म दिया है। अफला यतदब्बरून कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम कुरान में तदब्बुर नहीं करते, तुम कुरान में तफक्कुर नहीं करते। अगर ये कुरान अल्लाह के अलावा किसी गैर की जानिब से होता तो तुम इस कुरान में इख्तिलाफ कसीर पाते। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान के आयात में, बयानात में, फरामीन में, सूरतों में, आयतों में कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो जब कुरान में कोई इख्तिलाफ नहीं है तो मुसलमानों के ईमान में क्यों इख्तिलाफ है? जो है ना सलावत मेरे बाबा के बुलंद मोहम्मद। कुरान सबका है। तो जो करे भाई, कुरान सबका एक, या तो कुरान 72 होते। अरे गौर कर ले, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। या तो खुदा ना खास्ता कुरान 72 होते तो फिर हम कहते भाई 72 फिरके 72 कुरान है। लेकिन जब कुरान सबका एक तो फिर ईमान सबका एक क्यों नहीं है? वजह ये है कि कुरान सबका एक है, पढ़ने का तरीका सबका एक नहीं है, समझने का तरीका सबका एक नहीं है, फहमे कुरान सबका एक नहीं है, तदब्बुर और गौर और सिंसियरिटी नहीं है। वरना तो इतनी सी बात है जो मैं पूरे मजमे को आज की मजलिस में तो फतन देना चाहता हूँ। मौला आपको सलामत रखे और इस घर पर, इस खानदाने पर अपनी रहमतें और बरकतें आले मोहम्मद के सदक़े में नाज़िल फरमाए कि और आप तमाम की तमन्नाएं और उम्मीदें पूरी करें। अगर आपने मेरा ये जुमला सुन लिया, कुरान का तदब्बुर ये है कि कुरान ने अगर कहा कि फैज़ा सफ़ैतहू व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, और जब मैं इस आदम को संवार दूं और इसमें अपनी रूह दाखिल कर दूं तो तुम सबके सब सजदे में गिर जाना। तो तदब्बुर ये था कि आदम की मट्टी को और आदम के बशर होने को न देखते, बल्कि उस रूह को तलाश करते कि इस रूह के माना क्या है, इस रूह के माना क्या है। तो फिर कुरान खुद ही जवाब देता, मेरे हबीब यसअलूनका अनिर रूह, ये तुमसे सवाल करते हैं कि रूह क्या है। इनसे कह दो कि रूह मेरे अल्लाह का अम्र है। या अली तवज्जो तवज्जो। अब जरा सा बस इस मरहले पर आपको बेदार भी होना है और बुलंद भी होना है। यह तौहीद, यहीं से हमारा उसूल दीन का जो पहला अजीम जुज है वो यही साबित होगा। रूह क्या है? रूह अल्लाह का अम्र है। तो फिर क्या नतीजा निकाला कि आदम के मिट्टी के पुतले को सजदा नहीं, सजदा हुआ उस वक्त जब अल्लाह ने आदम को साहिबे अम्र बना दिया। या अली मेरे मौला इन्हें जगा जरा। जब अल्लाह ने आदम को साहिबे अम्र बना दिया, जब अपना अम्र दे दिया तो तय हो गया ना कि अब कयामत तक लन तजिद ले सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह के कवानीन में अब कयामत तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। जब आदम को अल्लाह ने साहिबे अम्र बना दिया तो जो नूरी मखलूक थे फरिश्ते, उन्होंने अम्र इलाही को यानी साहिबे अम्र को सजदा कर लिया, और जो आग से बना हुआ शैतान था उसने साहिबे अम्र का इनकार कर दिया। तवज्जो तवज्जो, साहिबे अम्र का इनकार किया। आपने गौर ही नहीं किया, मैं तो बहुत असर हाजिर का जुमला कहा है, साहिबे अम्र का इनकार कर दिया। तो जो आदम जैसे साहिबे अम्र का इनकार कर दे वो तो शैतान कहलाता है, और जो खातिमुन नबीयीन के साहिबे अम्र का इनकार करे, तवज्जो है ना सलावत देना बाबा के बरात।
اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر. یہ اب اس فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بڑا عبادت گزار تھا، بڑا توحید پرست تھا، بڑا لا الہ الا اللہ کہنے والا تھا، بڑا وحدانیت پرست تھا، بہت نمازیں پڑھتا تھا، بہت سجدے کرتا تھا، اتنے کرتا تھا کہ اللہ کی یہ زمین کم پڑ گئی تھی، اس کے سجدے زیادہ ہو گئے تھے، آسمان پہ بلانا پڑ گیا تھا. درجے بڑھائے نا اللہ نے اس کے. کیا خیال ہے؟ ملت اسلامیہ سے ایک سوال کر لوں آج؟ گھبرانا نہیں، بہت بڑا سوال کر رہا ہوں. پالنے والے دیکھ، تو عالموں بے ذات صدور ہے، تجھے علم نہیں تھا معاذ اللہ کہ اس کے سجدے منافقانہ ہیں، اس کی توحید ریاکارانہ ہے، اس کا اقرار توحید منافقانہ ہے. تجھے تو علم تھا تو پھر اس کے مرتبے بڑھا کر اسے زمین سے آسمانوں پر کیوں لے گیا؟ اس کا اتنا پروموشن کیوں کیا کہ اس آگ کے بنے ہوئے شیطان کو تو نے نوری مخلوق فرشتوں کی صحبت میں بٹھا دیا؟ تجھے تو علم تھا کہ اس کے سجدوں میں اخلاص نہیں ہے. تجھے صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر. ہائے ہائے یا علی یا علی. مالک تجھے تو علم تھا. دیکھیں میں نے بڑا عجیب سوال کیا ہے یہ توحید پر. پروردگار تجھے تو علم تھا کہ اس کے سجدوں میں ریاکاری ہے، اس کے سجدوں میں منافقت ہے، تو جب تجھے علم تھا تو اسی منزل پر سزا دے دیتا. تو نے اتنی ڈھیل کیوں دی کہ ہزاروں برس تک اس کے سجدے قبول کرتا رہا، اس کا پروموشن کرتا رہا، اس کی ترقی کرتا رہا، اسے اوپر لے جاتا رہا؟ تجھے تو سارا علم تھا. تو جواب یہی آئے گا پورے مجمع کی توجہ کہ تم مشیت ایزدی کو کیا سمجھو، تم علم مشیت کو کیا جانو؟ ارے یہ صرف ہمارے علم میں تھا کہ اس کا کلمہ ریاکارانہ، اس کے سجدے مکارانہ، اس کی عبادت عیارانہ، یہ صرف ہمارے علم میں تھا. دنیا کو تو پتہ نہیں تھا. اگر اس کو سجدہ کرتے ہوئے ہم نکال کر مردود لعین اور شیطان بنا دیتے اور اپنی بزم سے اٹھا دیتے تو دنیا تو یہی کہتی کیسا عادل خدا ہے کہ جس نے اتنے بڑے توحید پرست کو، اتنے بڑے عبادت گزار کو مردود بنا دیا، ملعون بنا دیا، اسے بارگاہ سے نکال دیا. ہم نے انتظار کیا ایک وقت کا، ایک پیمانے کا، ایک ترازو کا، اور جب ہم نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر سجدوں کو ناپنے کا میزان قرار دیا، جب اس نے ہمارے بنائے ہوئے خلیفہ کے سجدے کا انکار کیا تو ہم نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال کر یہ بتا دیا کہ یہ سجدے اس کے ریاکارانہ تھے، مخلصانہ نہیں تھے. ورنہ اگر ہمارا اقرار اس نے دل کی گہرائیوں سے کیا تھا تو جو ہم نے کہا تھا وہ یہ کرتا. یا علی یا علی یا علی. اللہ پوری طاقت سے اور آپ کو سلامت رکھے. ایک مطلب اور سلوات بھیجے بابا جی. تو پیمانہ کیا مقرر ہوا؟ عبادتوں کے ناپنے کا. اقرار توحید پیمانہ نہیں ہے، سجدے پیمانہ نہیں ہے، نمازیں پیمانہ نہیں ہے، اللہ کی توحید کا اقرار پیمانہ نہیں ہے. خلیفت اللہ میزان ہے کسی کے ایمان کا. اب جو بھی خلیفت اللہ ہو، لیکن ایک پیمانہ ضرور مقرر کیا کہ جو خلیفت اللہ ہوگا ہم اسے زمین پر بھیجنے سے پہلے آسمان والوں پر واجب کریں گے کہ وہ اسے سجدہ کریں. سامنے تو بہت بڑا جملہ کہا ہے، آپ غور کیوں نہیں کر رہے؟ خلیفت اللہ کا پیمانہ تو دیکھیں. اللہ جسے منتخب کرے، اللہ جسے زمین پر اپنی نیابت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے بھیجے، تا حد نظر یہ مومنین و مومنات کا مجمع مولا آپ کو سلامت رکھے. پورے بالیدہ ذہن کے ساتھ اس جملے کو آپ سماعت کر رہے. یہ آج کی مجلس کا اہم ترین جملہ ہے توحید پر کہ اب قیامت تک یہ حجت، یہ قانون قائم ہوا کہ جسے ہم ایک مرتبہ اپنی نیابت کے لیے جسے ہم منتخب کریں، تم نہیں، جسے ہم منتخب کریں تم نہیں، جسے ہم منتخب کریں تم نہیں، جسے ہم منتخب کریں تم نہیں، جسے ہم مصطفیٰ کریں اسے ہم مسعود ملائک قرار دیتے ہیں. تو اب ہم
حکمران تو ہر ایک کو مان لیں گے، لیکن خلیفۃ اللہ صرف وہ ہوگا کہ جس کی زمین والے بھی بیعت کریں، آسمان والے بھی بیعت۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی۔ نہیں نہیں، بہت بڑا مجمع ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، علی مولا، جیو جیو، اتنی بلند صلوات بھیجے بابا سے بلند۔ علی آقا، علی مولا، علی علیہ السلام، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار آپ کی بیداری پر، آپ کی آمادگی پر، جسے ہم منتخب کریں، جسے ہم مصطفیٰ کریں، جسے ہم بنائیں، جسے ہم چنیں، جسے اللہ منتخب کرے، وہ زمین پر بھیجنے سے پہلے آسمان والوں سے اس کی بیعت لیتا ہے۔ تو میں تاریخ سے، راوی سے، روایت سے، مورخ سے، محدث سے، مولوی سے، مفتی سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ مکے مدینے والوں نے کسے منتخب کیا، مجھے تو یہ بتاؤ فرشتوں نے کسے سجدہ کیا۔ جو ہے نا اللہ علیہ وسلم، صلوات ہے بابا نے بلند محمد آل محمد پر، یہ ہے توحید کی نعمت، یہ ہے توحید کی نعمت۔ اور اس منزل پر میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ کہ جسے اللہ منتخب کرتا ہے اس کے انتخاب کا اعلان بھی کرتا ہے۔ آدم کو منتخب کیا تو سورہ آل عمران میں اعلان کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم کو، کر لیا، کرے گا نہیں۔ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں صاحب، آیت میں پوری پڑھ رہا ہوں، ترجمے پر غور کر لیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، اس کے بعد کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا، اتنا میرے ذمہ ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے منتخب کر لیا آدم کو، ہم نے مصطفیٰ کر لیا نوح کو، ہم نے مصطفیٰ کر لیا آل ابراہیم کو، ہم نے چن لیا آل عمران یعنی اولاد ابو طالب کو۔ انتخاب تو ہو چکا نا، اور کہاں سے منتخب کیا؟ مکے سے نہیں، مدینے سے نہیں، عرب سے نہیں، عجم سے نہیں، ہندوستان سے نہیں، پاکستان سے نہیں، اس گلوب سے نہیں، عالمین سے، عالمین سے۔ یہ جس میں ہم رہتے ہیں، یہ گلوب، یہ ہمارا سیارہ، یہ چھوٹا سا جو سیارہ ہے زمین، یہ سب سے چھوٹا سیارہ ہے جس میں 4 ارب انسان رہتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا عالم ہے، اس سے 1000 گنا بڑے بڑے 18,000 عالم ہیں۔ جب 18,000 عالم بنے تو ایک عالمین بنتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور یہ ساری دنیا ترقی کرنے کے باوجود ابھی تک دوسرا عالم دریافت نہیں کر سکی۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، یہ ساری دنیا مسلم اور نان مسلم، ساری دنیا تمام تر علمی ترقی کے باوجود ابھی تک دوسرا عالم دریافت نہیں کر سکی۔ عالم کتنے ہیں؟ 18,000۔ 18,000 عالموں میں مخلوق رہتی ہے، 18,000 قسم کی۔ اور یہ سارے عالم بنے تو یہ عالمین بنتا ہے۔ 18,000 عالم، ہم تو ایک عالم کے بھی عالم نہیں ہیں۔ جملہ تو بہت بڑا ہے، اگر آپ اس پر غور کر لیں۔ میں اس موضوع پہ جانا نہیں چاہ رہا کیونکہ وہ میرا کل کا موضوع ہے، لیکن میں اشارہ کروں گا سمجھانے کے لیے۔ یہ ایک عالم ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ہم تو ایک عالم کا بھی علم نہیں رکھتے، اور عالم ہے 18,000۔ جب 18,000 عالم ملے تو عالمین بنتا ہے، عالمین بنتا ہے۔ ہمیں تو ایک عالم کا بھی علم نہیں ہے، عالم ہے 18,000۔ جب 18,000 عالم مل جائیں تو عالمین بنتا ہے۔ تو پھر کیا کہنے ہوں گے اس ذات کے کہ جس نے اپنے ایک بندے کے نورانی پیشانی پر اس آیت کا تاج لگایا کہ میرے حبیب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے رحمت۔
تو جب 18,000 عالمین کے لیے میرے پیغمبر کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ صرف مکے کا عالم نہیں ہے، مدینے کا عالم نہیں ہے، عرب کا عالم نہیں ہے، عجم کا عالم نہیں ہے، بلکہ 18,000 وہ عالم جو آج کی 21ویں صدی کی میں داخل ہونے والی دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، وہ سارے عالمین میرے نبی محمد کی ہتھیلی کے سامنے اس طرح سے موجود ہیں جیسے میرے ہاتھ کی انگلیاں میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو جو 18,000 عالمین کے لیے رحمت ہو وہ تو ان پڑھ کہلائے، اور جس مولوی کو پلاؤ کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئے وہ عالم کہلائے۔ توجہ ہے یا السلامت ہے۔ جاؤ آخری آدمی تک پوری طاقت سے حیدری۔ اس موضوع پر ہم انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے، سرکار ختمی مرتبت پر پرسوں گفتگو کریں گے، کل تو عدل پر گفتگو ہوگی، تو پھر نبوت پر گفتگو ہوگی، پھر امامت پر آئیں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ توحید سے بلا فصل ہے عدل۔ نہیں غور فرمایا آپ ساتھ دیکھیے، مسئلہ توحید کا ہے، اس لیے سارے مسلمان بھائیوں کو سننا چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے۔ ہم توحید کو بھی مانتے ہیں تو عدل کے ساتھ، ہم تو خدا بھی مانتے ہیں تو عادل کو، ہم تو ظالم کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ظالم کو حکمران بنوا رہے ہیں آپ سے۔ جو ہے نا جان محترم، صلوات میرے بابا سے بلان، ہمارا تو خدا بھی عادل ہے۔ اللہ اللہ سلامت رہے آپ۔ یہ میں انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کروں گا اور عدل کا کانسیپٹ بتائیں گے کہ ہمارے یہاں ہمارے معصومین نے، ہمارے باب علم نے جو مقرر کیا وہ یہ کہ توحید کے ساتھ عدل کو قائم رکھو۔ پہلے توحید پھر عدل پھر نبوت، ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ توحید کے بعد فوراً نبوت کو مان لیتے، لیکن ہم نے نبوت کو نہیں مانا، پہلے عدل کو مانا۔ کیوں مانا؟ اس کی وجہ یا علی خدا کے لیے غور کریں۔ توحید کے بعد ہم نے عدل کو صرف اس لیے تسلیم کیا، پوچھا گیا صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا آپ کو سلامت رکھے، اس جملے پر ذرا غور فرمائیں۔ ہم توحید کے بعد عدل کو مانتے ہی، توحید کے ساتھ، بعد نہیں ساتھ، اس لیے کہ اللہ کی توحید کو عدل کرنے کے لیے صفت عدل کو کہیں سے بلانا نہیں پڑتا، اس کی ذات ہی عدل ہے، اس کی ذات اس کی صفات سے علیحدہ نہیں ہے، اس کی صفات اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے۔ تو توحید عدل سے بلا صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر۔ اب پورے مجمع کی توجہ، سارے ذہین اور پڑھے لکھے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، اور اس منزل پر مجھے یقین ہے کہ آپ پوری توجہ فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، ہم نے توحید کو عدل کے ساتھ مانا ہے۔ توحید ہے ہی وہ جو عدل کے ساتھ ہو، توحید ہے ہی وہ جو عدل کے ساتھ ہو۔ میرے چھٹے معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا توحید کے بعد تو نبوت کو ماننا چاہیے، کہا نہیں، بعض کا کیا مطلب ہے؟ توحید کے ساتھ عدل کو مانو، عدل کے ساتھ نبوت کو مانو، نبوت کے ساتھ امامت کو مانو، امامت کے ساتھ قیامت کو۔ امامت کے صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ساتھ کا مسئلہ ہے، بات کا نہیں ہے۔ جملے پر غور فرمائیں آپ، توحید کے بعد کا مطلب کیا ہے؟ توحید کے ساتھ مانو عدل کو، توحید سے عدل علیحدہ نہیں ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی صفت عدل توحید سے علیحدہ ہو جائے، اس کی وحدانیت میں قیامت برپا ہو جائے۔ نظام شمسی اپنے نظام عدل پر چل رہا ہے، نظام کائنات اپنے عدل پر چل رہا ہے، سورج مشرق سے نکل رہا ہے،
चांद अपने वक्त मुकर्ररा पर और मुकर्रर रास्तों पर चल रहा है, मौसम अपने मुकर्ररा माहौल में तगय्युरात के मरहले तय कर रहे हैं। बहार अपने मकाम पर, खज़ां अपने मकाम पर, सर्दी अपने मकाम पर, गर्मी अपने मकाम पर, बारिश अपने मकाम पर, फसलें अपने मकाम पर, धूप अपने मकाम पर, हर मंजिल अपने मकाम पर। कायनात निज़ाम आदल में सलावात भेजे हैं, मोहम्मद का निज़ाम आदल। ये सारी कायनात का एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा इस अम्र की दलील है कि इन सब का बनाने वाला और खल्क करने वाला एक है। किसी शय में तगय्युर ना होना, किसी शय में तब्दीली ना होना। दुनिया के कानून बदलते हैं, आईन बदलते हैं, मंशूर बदलते हैं, दस्तूर बदलते हैं, जादे बदलते हैं, इरादे बदलते हैं, वादे बदलते हैं, नारे बदलते हैं, परचम बदलते हैं, पार्टी बदलते हैं, मंजिल बदलते हैं, रहबर बदलते हैं, आईन बदलते हैं, दस्तूर बदलते हैं, दर्ज हुक्मरानी बदलते हैं, समाज बदलते हैं, रिवाज बदलते हैं, लिबास बदलते हैं। हर तरीके से दुनिया बदलती रहती है, लेकिन अल्लाह के निज़ाम करदा किसी भी कानून में आज तक कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। ये किसी शय में किसी शय का तगय्युर पजीर न होना इस अम्र की दलील है कि इन सब का खालिक वहदहू ला शरीक है। सलावत है मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अक्ल से जाना ये मकाम शब्बीरी बदल। हाँ, बड़े मौजू का शेर है। आपने शेर पे गौर नहीं किया, कयामत का शेर है। मैं पढ़ूंगा तो आपको पता चलेगा। हकीकत अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा है। हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाजे कूफी और शामी। अल्लामा इकबाल ने कहा है जो कभी न बदले वो हुसैनी है और जो बदलता रहे वो यजीदी है। जो है ना तरफ नारा हैदरी अलीम सलावत मेरे बाबा से बना। क्या खूबसूरत बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार आपकी तवज्जो पर। लेकिन जरा सा इस लम्हे में 10-15 मिनट तक आपको जहमत होगी एक खूबसूरत नतीजा देने में, और वो ये कि तौहीद को अदल के साथ मानना है। खाली तौहीद को तो इब्लीस भी मानता था। वो तौहीद का तो कायल था, उसने तौहीद के सजदे का इनकार नहीं किया था, उसने अल्लाह के अदल पर एतराज किया था। या अली वाला इन्हें जगह तौहीद का कायल था, लेकिन तौहीद के अदल का इनकार कर बैठा था। पालने वाले खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया है, इसे मिट्टी से पैदा किया है। ये तो अदल नहीं कर रहा। आग में बुलंदी है, मिट्टी में पस्ती है, तो बुलंद को पस्त के सामने झुका रहा है। कोई है जो और करे? तो बुलंद को पस्त के सामने झुका रहा है। अदल का इनकार किया। तारीखी जुमला सजदे करते जाओगे अपने उसूल दीन की हक्कानियत को जो मासूमीन ने दिए हैं। अदल का इनकार किया, तौहीद का इनकार नहीं किया इब्लीस ने। अदल के इनकार करने पर इब्लीस बन गया, शैतान बन गया, मरदूद बन गया, सजदे गारत हो गए कि तू ये अदल नहीं कर रहा कि तू इतने बड़े सजदा गुजार को एक ऐसे आदमी के सामने झुका रहा है कि जिस आदम ने अभी खुद भी एक सजदा नहीं किया। हाय 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 या अली या अली या। पूरी ताकत से कोई नारा दे दे। नहीं दोस्तों, मिलकर जियो सलामत रहो। इतनी बुलंद सलावत भेजे मोहम्मद वाले। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार आपकी इस तवज्जो पर और आपकी मोहब्बतों पर। लेकिन एक मंजिल है, एक फिक्र है, अगर इस पर जरा सा गौर कर जाएं तो आज की मजलिस का महसल ये होगा इंशाअल्लाह। और यहाँ से हम इंशाअल्लाह कल की मजलिस में अदल तक पहुंचेंगे तौहीद की मजीद वजाहतें करते हुए मौला अली के खुतबे की रोशनी में कल मैं पेश करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन जरा सा बड़ी पाबंदी वक्त के साथ ठीक 9 बजे इंशाअल्लाह मैं मेंबर पर हाजिर हो जाऊंगा। आप भी पाबंदी वक्त से तशरीफ लाएंगे और फिर ये नतीजे मजालिस में इस तरह आते जाएंगे। तौहीद का कायल इब्लीस था, अदल का इनकार किया था
کہ تو یہ عدل نہیں کر رہا کہ ایسے کو سجدہ کرا رہا ہے اور ایسے سے سجدہ کرا رہا ہے جس نے ہزاروں سجدے کیے، ایسے کو سجدہ کرا رہا ہے جس نے ابھی خود تجھے بھی سجدہ نہیں کیا. یا تو بتا دیں آدم نے کوئی سجدہ کیا ہو اللہ کو ابھی تک، جب تک یہ معاملہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بڑی توجہ. ابھی تو آدم بن رہے ہیں نا، ابھی تو روح پھونکی گئی ہے. اللہ نے روح پھونکتے ہی حکم دیا ہے تم سجدہ کرو. آدم نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ابھی نہیں سجدہ کیا. بس یہیں سے ابلیس کا دماغ خراب ہوا، یہیں سے پاگل ہوا وہ، اور اس کا پاگل پن آج تک جاری ہے. جو ہے نا توجہ فرمائے. بس خوبصورت بات یہی ہوتی ہے کہ آپ بات کو سمجھ لیں. اور الحمدللہ صحیح ہیں، شاداب ہیں، باب علم کے بھکاری ہیں، ہم کوئی ابو جہل کے پجاری تو نہیں ہے. اور جو ہے نا ادارہ محترم صلوات بھیجتے ہیں آواز بلند محمد علیہ محمد. اللہ آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، اس جملے پر ذرا سی آپ توجہ اگر فرما لیں تو میری آج کی مجلس کا محصل اور آپ کی یہ محنتیں مجھے احساس ہے بہت دیر سے آپ آئے ہوئے ہیں. میں بالکل آج قطعاً آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، کل تفصیل سے گفتگو ہوگی پابندی وقت کے ساتھ. لیکن توحید کا پورا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. جو باب علوم رسالت سے اور اس منبر سے صدقے میں عطا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ توحید کا تو اقرار کر رہا تھا، عدل الہی کا انکار کر دیا تھا کہ تو یہ عدل نہیں کر رہا کہ آگ کو مٹی کے سامنے جھکا رہا ہے. تو یہ عدل نہیں کر رہا کہ ایک بہت بڑے عبادت گزار کو ایک ایسے آدمی کے سامنے جھکا رہا ہے کہ جس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا. بس اتنی سی بات پر کہ وہ توحید کا اقرار کر رہا تھا مگر عدل کا انکار کر رہا تھا. اسے آسمانوں سے نکال دیا گیا، اسے مردود بنا دیا گیا. میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں اسی لیے ہم نے اصول دین میں توحید کے فوراً ساتھ عدل کا ساتھ اس لیے رکھا تاکہ ابلیس کے مذہب میں اور آل محمد کے مذہب میں فرق ہو جائے. جو ہے نا ظاہر محترم علی علی نعرہ نامکمل کیا. سب مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے اتنی بلند صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. یہ ہے تو وہ اپنی ذات میں بے مثال، اپنی صفات میں بے مثال، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اور پورے قرآن مجید میں مسلسل اس کی توحید کے تذکرے ہیں، لیکن سورہ توحید صرف ایک ہے، قل هو اللہ احد. بہت توجہ. پورے قرآن میں اس کی توحید کے، اس کی وحدانیت کے تذکرے ہیں، لیکن جو سورہ توحید کہلاتا ہے، سورہ وحدانیت کہلاتا ہے، وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اسی جملے میں تو توجہ چاہ رہا ہوں. سارا مجمع اگر آسمانوں پر نہ جائے دوستوں پھر اس ممبر کی عطا کیا ہے؟ لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے. نہ اسے کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اس نے سب کو پیدا کیا. وہ لم یلد ہے یا علی وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے. نہیں آپ ایسے نہیں سمجھیں گے. لم یلد پر شاعر نے بڑی عجیب منزل میں اتنے بڑے مسئلے کو حل کر دیا کہ جسے بڑے علماء حل نہیں کر سکے کہ لم یلد پر میرا ایمان ہے لیکن یا رب یا علی لم یلد پر میرا ایمان ہے لیکن یا رب تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آتی ہے. جو ہے نا ظالم طرح یا علی بلند ترمی صلوات ہے محمد لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، احد بھی ہے، صمد بھی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا.
لیکن چونکہ تمام تر خزائن کا مجموعہ ہے، تمام تر خزینوں کا مجموعہ ہے، اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، توحید 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 توحید، اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، مانا نہیں جائے، پہچانا جائے۔ مانتے تو سب تھے اس سے پہلے بھی، مانتے تو اب بھی ہیں اسے سب، بات اس کے ماننے کی نہیں ہے، اس کے پہچاننے کی ہے۔ ماننے کو علم کہتے ہیں، پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں۔ دین علم کا نام نہیں ہے، معرفت کا نام ہے۔ سلامات بھیجے آواز بلند محمد والے محمد پر۔ یہ ہے پوری کائنات کا خلاصہ۔ اللہ کی معرفت، یہ عبادت کس لیے؟ اس کی معرفت کے لیے۔ یہ روزے کس لیے؟ اس کی معرفت کے لیے۔ یہ کعبہ کس لیے؟ اس کی معرفت کے لیے۔ کیونکہ خانہ کعبہ میں اللہ رہتا ہے، جو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے وہ تو رب المشرقین بھی ہے، رب المغربین بھی ہے، جدھر رخ کر کے چاہے نماز پڑھ لو، ہر طرف وہی ہے نا۔ یا تو یہ بتاؤ کوئی جگہ اس سے خالی ہے؟ لیکن جب کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے تو کعبے ہی کی طرف رخ کر کے سارے مسلمانوں کی نماز کیوں ہوتی ہے؟ وہاں اللہ رہتا نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی معرفت کے لیے عبادت کا ایک نقطہ، ایک مرکز، ایک سینٹرل پوائنٹ، ایک نقطہ، ایک مرکز، ایک سینٹرل پوائنٹ بنا دیا ہے، اور اس کا اہتمام یہ کیا کہ وضو بھی کر لو، نیت بھی کر لو، سورہ حمد بھی پڑھ لو، سبحان ربی العظیم بھی کہہ لو، سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہہ لو، سجدہ بھی کر لو، دوسرا سجدہ بھی کر لو، تشہد بھی پڑھ لو، دوسری رکعت بھی پڑھ لو، سلام بھی پھیر لو۔ لیکن اگر خانہ کعبہ سے ذرا سا بھی منہ یا رخ ادھر ہو گیا، وضو بھی باطل، نماز بھی باطل، نیت بھی باطل، سجدہ بھی باطل۔ نماز اللہ ہی کا تو ذکر کیا ہے اور وہ ہر طرح موجود تو ہے، لیکن نہیں، اس نے عبادت کا ایک نقطہ پیدا کر دیا، اور جب بتا دیا کہ یہ عبادت کا نقطہ ہے، اس سے ذرا سا منہ بھی، روئے منہ اگر اس طرف ایک پرے مغز کے برابر بھی ادھر ہوا، سارا قیام بھی غارت، سارا قعود بھی غارت، سارا سجدہ بھی غارت، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو اس بڑے مجمع میں، آج کی اس تاریخی مجلس میں، آج کا آخری اور تاریخی جملہ مجھے توحید پر کہنے دو کہ اگر ایک مسلمان کی نماز اس خانہ کعبہ کی طرف ذرا سا رخ پھر جانے کی وجہ سے سارے ارکان کی ادائیگی کے باوجود اس کی ساری نماز باطل ہے، تو جس طرح عبادت کا نقطہ خانہ کعبہ ہے، اسی طرح سے علم کا نقطہ علی ہے۔ اگر کسی کا اس نقطہ بائے بسم اللہ سے رخ پھر گیا تو قرآن تو پڑھ لے گا، عالم نہیں بنے گا۔ توجہ ہے نا؟ یا علی یا علی یا علی، نہیں مل کر پوری طاقت سے، ہاں، دونوں ہاتھ بلند کر کے گیٹ تک کھڑا ہوا مجمع، علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، علی علیہ السلام، سلام۔ کیا خیال ہے دوستو؟ کیوں؟ کیا اس کعبے سے علم ملتا ہے؟ نہیں۔ جس کعبے پہ آپ جاتے ہیں اور جس کی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہاں سے علم ملتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ بڑے بڑے ابو جہل یہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ ہائے ہائے، اس دور کے مجھے، اس دور کے مجھے بھی آپ کو کعبے کی دیوار کے نیچے ہی ملیں گے، تو معلوم ہوا کہ اس کعبے سے عبادت کا رخ تو ملے گا، علم نہیں ملے گا۔ یہ علم کا کعبہ نہیں ہے، عبادت کا کعبہ ہے۔ اور علماء اہل اسلام کا متفقہ سنی شیعہ مسئلہ یہ ہے کہ ایمان تین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، علم سے، عشق سے اور عبادت سے۔ عبادت کا کعبہ مکے میں، علم کا کعبہ نجف میں، عشق کا کعبہ کربلا میں۔ توجہ ہے نا جانو محترم؟ صلوات بھیجو نا بآواز بلند۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات بھیجو۔ بہت شکر گزار ہوں، بڑے خوبصورت علمی انداز میں آپ نے اس مضمون پر توجہ فرمائی۔ کل اس کی تفصیل توحید کے ساتھ اگر کو جب مسلسل کروں گا تو مزید تفصیل عرض کروں گا، مگر ٹھیک پابندی وقت کے ساتھ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس جملے پر میرے اہل علم دوست توجہ اور کریں، عبادت کا کعبہ مکے میں ہے، اس کعبے سے عبادت کا رخ ملے گا، علم نہیں ملے گا، عشق نہیں ملے گا، اور وہ عبادت بیکار جس میں نہ علم ہو نہ عشق ہو۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے نا؟ لیکن علم کا کعبہ نجف میں ہے،
سارا علم وہاں سے ملے گا. عشق کا کعبہ کربلا میں ہے. سارا ایمان سمٹ کر کربلا میں آیا، اس لیے کہ وہاں عشق بھی ہے، علم بھی ہے، عبادت بھی ہے. اور یہ علم، عشق اور عبادت ہے کس کے لیے؟ اتنا بڑا سجدہ، جو سجدہ علم، عشق اور روح عبادت کے ساتھ ہو، وہ سجدہ کائنات کے ذہین انسانوں کی نگاہ میں یہ بن جاتا ہے کہ انہیں چیخ کر کہنا پڑتا ہے کہ حقا کے بنا لا الہ، سلامات بھیجے نا، لا الہ. آئی نا توحید؟ یہ ہے توحید، یہ ہے وحدانیت، یہ ہے اللہ کی توحید. حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. ایک سجدہ، ایک سجدہ. لوگ کہتے ہیں دوستو، کل اس کی تفصیل میں بتاؤں گا، آج تو اشارہ کر رہا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں حسین نے 72 شہید کرا دیے، سارا کنبہ شہید کرا دیا، کچھ بھی نہیں بچایا اپنا. میں کہتا ہوں لوگوں، تم نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ حسین پڑھا ہے. ارے کوئی ہے جو اس جملے کی قدر کرے؟ تم نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ حسین پڑھا ہے. تم اگر قرآن اور حسین کو پڑھ لیتے تو یہ اعتراض ہی نہ کرتے. تم یہ تو دیکھتے ہو کہ حسین نے 72 دے دیے، یہ نہیں دیکھتے کہ 72 کے بدلے میں حسین نے کتنے بچا لیے. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ شعر پڑھوں، سنیں گے، توجہ کریں گے. شدت غم، حسین نے کتنے بچا لیے. مسلمانوں سلام کیا کرو حسین کے ایک سجدے کو. شدت غم، ہمارے کراچی کے شاعر نے قیامت کا شعر کہا. شدت غم شدید ہو جاتی، شدت غم شدید ہو جاتی، ساری دنیا پلید ہو جاتی. گر نہ ہوتے حسین ابن علی، ساری دنیا یزید ہو جاتی. توجہ ہے، توجہ ہے، نعرہ حیدری. یہ حسین درمیان میں آیا جس نے لا الہ یہ فاطمہ کا لال تھا جو توحید کے درمیان صبر بھر کے ایسا کھڑا ہوا کہ اب قیامت تک یزیدیت توحید سے ٹکرا ٹکرا کر مر تو جائے گی مگر حرف توحید پر حرف نہیں آئے گا. اور بقول مولانا ظفر زیدی مرحوم کے آپ نے سنا ہے جملہ، میں اکثر یہ پڑھتا ہوں کہ یہ کربلا کے واقعے کو مسلمانوں قدر کی نگاہ سے دیکھا کرو. توحید بچ گئی اللہ کی، کلمہ پڑھا گیا رسول اللہ کا، بے پردہ ہو گئی غریب ابو طالب کی بہو بیٹیاں. یہ ہماری مجلسیں، یہ رونا، یہ محرم کے بعد بھی ہماری مائیں بہنیں، یہ تحت نظر مجمع، یہ کھڑے ہوئے اتنی گرمی میں اس موسم میں کس لیے آئے ہو؟ اپنے ٹھنڈے کمروں سے نکل کر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کون سا جذبہ ہے جو تمہیں لے کر آ رہا ہے؟ تمہیں احساس ہے کہ کائنات کے امیر شام غنیمہ میں غریب ہو گئے. کائنات کے امیر شام غریبہ میں غریب ہو گئے. رسول کے سینے پر سونے والے کربلا کی ریت پر بے غسل و کفن پڑے ہوئے. اور یہ میری مائیں بہنیں، تم تو بہت بڑی تعداد میں آیا کرو. اللہ تمہاری گودیاں سلامت رکھے، تمہاری اولاد سلامت رکھے، تمہارے سہاگ سلامت رکھے، تمہارے بچے سلامت رکھے، تمہاری آرزویں پوری کرے. تم تو ان 2 مہینے میں جہاں بھی موقع ملا کرے مجلس کا زنانی ہو یا مردانی ضرور پہنچا کرو. اس لیے کہ کربلا میں عاشور کے بعد زینب بالکل اکیلی رہ گئی. علی کی بیٹی کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. عاشور تک تو سب زینب کے ساتھ تھے. حسین بھی تھا، عباس بھی تھا، اکبر بھی تھا، قاسم بھی تھا اور محمد بھی تھے. سب تھے زینب کے ساتھ. لیکن عصر عاشور کے بعد اکیلی زینب، سارا کنبہ، ساری توحید حسین کے حوالے، سارا حسین زینب کے حوالے. یہ مجلسیں جو ہیں، یہ مجلسیں خدا کی قسم، یہ مجلسیں حسین کی سنت نہیں ہے. اللہ تو سلامت رکھے. یہ مجلس حسین کی سنت ہے.
یہ مجلس زینب کی سنت ہے. تم تو بڑے خوش نصیب ہو اپنے گھر میں کھلے ماحول میں روشنیوں میں پنکھوں میں سبیل میں ٹھنڈے آرام کے ساتھ بڑے سکون سے حسین کی مجلس کر رہے ہو. ان آنسوؤں کی قیمت تو زینب سے پوچھو. زینب نے تو سڑکوں پر مجلس کی ہے, بازاروں میں مجلس کی ہے. میری ماں بہنوں تم تو عادی ہو, بازاروں میں بھی جاتی ہو, سودا سلف کے خرید کے لاتی ہو, بچوں کے سامان بھی لے کر آ جاتی ہو. زینب و کلثوم تو وہ بیٹیاں تھیں علی کی کہ جو کبھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلی تھی. اب مجھے سوچ کے بتاؤ, رو نہ رو تمہاری مرضی, کہ جو کبھی بیویاں گھر سے باہر نہ نکلی ہو, اس زینب و کلثوم نے کربلا سے شام تک 1400 میل کا سفر کیسے طے کیا؟ جس نے مدینے سے روانگی کے وقت حیرانگی کے عالم میں محمل میں سوار ہوتے ہوئے 28 رجب کو عباس سے پوچھا ہو اونٹ کو دیکھ کر, عباس میں اس پر کیسے سوار ہوں؟ ہمارا تو سلامت ہے کہ کس انداز سے پوسا دے رہے ہو. عباس مجھے اونٹ پر بیٹھنا نہیں آتا, میں کیسے سوار ہوں؟ میرا پاس یہ عباس آگے بڑھا ہے, اکبر نے بازو پکڑا ہے, حسین نے دوسرا بازو پکڑا. عباس نے اپنا زانو طے کر کے کہا شہزادی میرے زانوں پر پیر رکھ کر محفل میں سوار ہو جائیں گے. بیٹھے ہوئے اونٹ پر زینب اس احترام سے سوار ہوئی تھی. میرے قاضی آج تو مدینہ ہے, اکبر نے بازو پکڑا ہوا ہے, حسین نے سنبھالا ہوا ہے, تو نے زانو طے کیا ہوا ہے, زینب محمل میں سوار ہو رہی ہے. اللہ جانے 11 محرم کو کس طرح سوار ہوئی ہوگی جب ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں, اونٹ پر محمل نہیں ہے, ساتھ میں سکینہ ہے. کبھی دائیں جانے مڑ کے دیکھتی ہے, کبھی بائیں جانے مڑ کے دیکھتی ہے. لیلا کو سوار کرا دیا, رباب کو سوار کرا دیا, رقیہ کو سوار کرا دیا, ام الفضل کو سوار کرا دیا, بیوہ حسن ام فروا کو سوار کرا دیا. زینب نے ساری بیویوں کو 11 محرم کو سوار کرا کے دریا کی طرف رخ کر کے کہا تھا عباس تیرا فریضہ تو میں نے ادا کر دیا, اب مجھے کون سوار کرا؟ جزاک اللہ ماتم کرو ادارو. یہ قیامت کے دن ہے مسلسل. کربلا تو اب شروع ہوئی ہے. ادارو میرا ایک جملہ سن لو, اس کے بعد اگر بستر پر بھی یہ جملہ یاد آیا تو رو گے. مجھے نئی مقتل میں ملا کہیں, میں نے نہیں پڑھا, کسی نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دے. اللہ جانے, مجھے بتاؤ وہ بی بی کیسے اونٹ پر بیٹھی ہوگی جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں, اور جس کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے, اور جس کے سامنے شمر تازیانہ لے کے کھڑا ہے. ذرا تصور کرو تو تمہاری آنکھیں فرات بن کر اوپر پڑیں گی. خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو فرات کی طرح آ جائیں گے. سوچو وہ شہزادی کہ جس کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے, جس کے ہاتھ پر سے گردن سے بندھے ہوئے ہیں, سامنے شمر تازیانہ لیے ہوئے کھڑا ہے, جس کے بھائی کا لاشا پڑا ہے, جس کا اکبر نیزہ کھائے ہوئے پڑا ہے, جس کے قاسم کے لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں, جس کے انور محمد کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں, جو لٹ کر کربلا سے کوفے کی طرف جا رہی ہے, وہ بی بی اونٹ پر سوار کیسے ہوئی ہوگی؟ پڑھنے کو تو میں بھی پڑھوں گا, لیکن میں کیوں پڑھوں کہ مجھے کسی کتاب میں نظر نہیں آیا کہ بی بی اونٹ پر کیسے سوار ہوئی. یہ تو سب نے لکھا کہ ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے تھے. یہ کسی نے نہیں مجھے بتایا میری بی بی سوار کیسے ہوئی. ادارو 11 محرم کو جب یہ قافلہ روانہ ہوا, یہ کسی نے نہیں بتایا کہ سیدانیاں سوار کیسے ہوئی. ہاں یہ حمید ابن مسلم نے لکھا, سن لینا جملہ میری ماں بہنوں تو خاص طور سے, یہ حمید ابن مسلم نے لکھا کہ قافلہ سیدانیوں کا جب گنج شہیدوں سے گزرا ہے تو جس بی بی کی نظر جس شہید کے لاشے پر پڑی ہے وہ اپنے وارث کے لاشے پر گری ہے. کوئی ماں اکبر کے لاشے پر گری, کوئی ماں قاسم کے لاشے پر گری, کوئی ماں اصغر کی چھوٹی سی قبر پہ گری,
جو اپنے اپنے لاشوں پر ہر بیوی گرتی رہی، مگر گنج شہیدہ میں 2 بچوں کے لاشیں لاوارث رہ گئے، ان پہ کوئی رونے والا نہیں تھا، ان پر کوئی بیوی نہیں آئی۔ حمید ابن مسلم باتم کر لینا زدارو، حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کربلا میں 2 بچوں کے لاشیں جن کی عمر 8 اور 9 برس کی تھی، وہ لاوارث رہ گئے، ان پہ کوئی رونے والا نہیں تھا۔ میں نے سید سجاد سے پوچھا مولا سجاد کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ جزاک اللہ، اور تم پہ کوئی رونے کی پابندی تو نہیں ہے دادارو؟ اس سے بڑی قیامت اور کیا ہوگی؟ میں 2 جملوں میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ مولا سجاد کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ سید سجاد کہتے نہیں بھائی ایسا نہ کہے، ان بچوں کی ماں میری پھوپھی زینب ہے، مگر اس نے اپنے بھائی حسین سے چلتے وقت یہ وعدہ کیا تھا، بھیا وعدہ کرتی ہوں سب رنج و علم صبر کے میزان میں تلیں گے، یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے۔ حسین میں اپنے اون و محمد کا ماتم نہیں کروں گی، اپنے اون و محمد کا پرسہ نہیں لوں گی۔ عزاداران حسین اب اگر سن سکو تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میں تو ساری رات رویا تھا یہ جملہ پڑھ کر، اب آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ جانے زینب کی بے پردگی جانے، آپ جانے 18 بھائیوں کی بہن کا پردہ جانے، آپ جانے آپ کے آنسو جانے، آپ جانے آپ کا یہ احساس جانے۔ اگر اپنی دعائیں پوری کرانا چاہتے ہو، اگر جو تمنائیں دلوں میں لے کر آئے ہو، خدا کی قسم سید ہو کے وعدہ کر رہا ہوں ساری دعائیں پوری ہوں گی، ساری تمنائیں پوری ہوں گی، جو بھی مانگو گے وہ اس مجلس میں ملے گا، مگر رو کر مانگنا، اور رونا بھی ایسے جیسے حسین کی شہادت کے بعد شمر کا پہلا تماچا کھا کے سکینہ نے رو کے کہا تھا چچا عباس، جزاک اللہ، یہ حق ہے نا رونے کا، ہمارا تمہیں سلامت رکھے۔ چچا عباس دیکھ رہے ہو، اور میرا غازی کا لاشا دریا پہ تڑپتا رہا تھا، اور بیٹا حوصلہ، بیٹا حوصلہ، بیٹا حوصلہ، یہ بچہ سن کے برداشت نہیں کر رہا۔ سلام ہے اس سید سجاد پر کہ جس کی بہن تماچے کھا رہی تھی اور وہ دیکھ رہا تھا، میرا غریب مولا ہمارے ماں باپ قربان۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہو گئی مجلس، یہ ہے مجلس کے مقبول ہونے کی دلیل۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ عزادارو ساری شہزادیاں شہیدوں کے لاشوں پہ گری، مگر بی بی زینب اپنا اونٹ بڑھا کر آگے لے گئی اس نشیب کے پاس کہ جس نشیب میں حسین کا بے سر لاشا بے کفن پڑا ہوا تھا۔ عزادارو یہ سب نے لکھا، زینب نے اونٹ کی بلندی سے نشیب کی طرف بھائی کے بے کفن لاشے کو دیکھا، سنبھلا نہ گیا، اونٹ سے گری۔ اور تو نے سن لیا دادا، میں تو پڑھ چکا مجلس، میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ ایک شعر پڑھوں گا، اگر سمجھ گئے تو یہ شعر جب بھی یاد آیا رو گیا۔ دادارو کسی مقتل والے نے نہیں لکھا۔ دادارو میری ماں بہنوں تم سے پوچھ رہا ہوں، بلندی سے گرنے والا جب زمین پہ گرتا ہے سب سے پہلے کس کا سہارا لیتا ہے؟ ہاتھوں کا نا۔ ارے زینب جس کے ہاتھ کرتے ماتم نہیں کرتے عزادارو، زینب کے ہاتھ گردن سے بدے ہوئے تھے، اونٹ کی بلندی سے بھائی کے لاشے پہ کیسے گری ہوگی کسی مقتل والے نے نہیں لکھا۔ قیصر باروی نے بیعت لکھی بڑی قیامت کی، سنبھلا نہ گیا ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، ایسے ہی گری جیسے کہ عباس گرے تھے، جیسے دریا پہ غازی بازو کٹا کے گھوڑے ختم کرو عزادارو۔ اور تمہارے بازو تو سلامت ہے نا، تمہارے بازو تو سلامت ہے۔ زینب تو ماتم نہیں کر سکی حسین کا۔ میری ماں بہنوں اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم تو حسین کا ماتم کرو نا۔ بھائی کے لاشے میں گری، آخری جملہ مجلس ختم کر رہا ہوں، اسی پر رو لینا۔ بھائی کے لاشے پر گر کر زینب نے، صاحب روضۃ الاحباب نے ایک جملہ کہا ہے، اور میں بھی اس جملے سے زیادہ نہ پڑھ سکتا ہوں نہ تم سن سکتے ہو۔ زینب نے بھائی کے لاشے پر ایک مرتبہ آ کر ایک جملہ کہا،
بھائی زینب آئی ہے. اب تم رو، اب رو، رو. بھائی زینب آئی ہے. لاشے سے کوئی آواز نہیں آئی. دوسری مرتبہ زینب نے کہا قیدی بہن آئی ہے. لاش حسین سے کوئی آواز نہیں آئی. تیسری مرتبہ شہزادی زینب نے، سن لینا دل والو، سینے پہ ہاتھ مار کے جملہ سننا. زینب کہتی ہے بھائی، بھائی اینا راسو کا یا آخی، اچھا نہ بول میرے بھائی، مجھے اتنا تو بتا دے تیرا سر کہاں گیا، تیرا لباس کہاں گیا، تیری انگلی کہاں گئی، تیرا پٹکا کہاں گیا، تیرا امامہ کہاں گیا. ایک مرتبہ لاش حسین میں ماتم کرو، زلزلہ آیا، آواز آئی، بہن زینب پہلے تو بتا تیری چادر کہاں گئی. زینب نے کہا بھیا شام غریبہ میں شمر نے چادر چھین لی. کہا جو تیری چادر لے گیا وہی میرا سر لے گیا. یا زینب اللہ